دیکھے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے تو انہیں ہر حال میں پورا کرتے، گرچہ اس کے پیچھے مشقت ہی اٹھانی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام، آج کے اس سالانہ تقابلی پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے منافق کی 3 علامتیں۔ آج میں نے جو موضوع منتخب کی ہے دراصل ایک حدیث سے ماخوذ ہے، اور یہ روایت ہمیں حدیث کی صحیح ترین کتابوں صحیح بخاری و مسلم میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے۔ اس حدیث کے روشنی میں اگر ہم اپنی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر طرح کی ہر مصیبتوں کو دور نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو، ایسے بدترین لوگوں کو یہ انجام بتلایا ہے، اور ان کا یہ انجام کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا سوچئے کہ منافق کیا ہے؟ منافق ایک ایسی چیز ہے، یعنی منافقت کے بارے میں آتا ہے، حل تعلم منافق، کیا آپ جانتے ہیں منافق کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن آگے حدیث میں آتا ہے، آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹ بولنا آج کے مسلمانوں کے اندر اس قدر پائی جاتی ہے کہ پوچھے مت۔ جھوٹ بولنا ایک عام عادت ہے، کاروبار ہو یا گھریلو زندگی ہو، بات چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور پھر ہماری شکایت ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، سنے گا کیسے؟ وہ تو خود فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو بھلا ہم جھوٹوں کی کیوں کر سنے گا؟ اور دوسری قسم اس حدیث میں وعدہ خلافی بتلائی گئی ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ میرے بھائیوں، وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ وعدہ کرنے کی آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے جاتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تو دیکھیں کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے تو انہیں ہر حال میں پورا کرتے، گرچہ اس کے پیچھے مشقت ہی اٹھانی پڑے۔ نیکی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی نیکی کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو وعدہ کر کے اسے پورا کرتا ہے۔ اور آگے سورہ معارج میں مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہے، وہی حقیقی مسلمان ہے۔ اور تیسری علامت اس حدیث میں امانت خیانت بتلائی گئی ہے،
وَإِذَا اُؤْتُمِنَا خَانَا کہ جب کوئی امانت کسی کے سپرد میں ہو تو ان کو خیانت کر ڈالے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنا بھی ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہ اللہ رب العالمین بلا شبہ یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہو انہیں ان کی امانت لوٹا دو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھتے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مکہ والوں نے آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ لانے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا، اس حالت میں بھی آپ اپنے جگہ پر، اس حالات میں بھی جب آپ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹایا تو نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے انہیں ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ سبحان اللہ، یہ تھی صادق الامین کی امانت و دیانت۔ آج ہم مسلمان منافق کی تینوں علامتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، بات بات پر جھوٹ، سانس سانس پر جھوٹ اور ہر وقت پر وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ہمارے اندر بے ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھیں جب تک آپ ان سب چیزوں سے توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتے، اللہ رب العالمین ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بخش نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو منافق کی تینوں خصلتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔